بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیلا وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار برا سلام۔ آپ کی تمام جائز خواہشات پوری کریں۔ سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رومی دوست سے اس کے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہو گئے، کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے نے 10 لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ میرا روم میں ایک بہت بڑا گھر تھا۔ میں نے ان سب کو اپنے خادموں کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کھچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ قیدیوں پر میں نے دیکھا کہ قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو بہت مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا یہ بیان سن کر مجھے شوق پیدا ہو گیا کہ میں اس کی حقیقت جانوں۔ اگلے دن میں نے اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اس قیدی نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے دو، میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی اور فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کی اذان ہوئی اس نے اشارہ کیا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ تو پھر جب مغرب کا وقت ہو گیا تو اسے معمول مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو گیا تو زمین سے نئے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ جو اس کے بعد مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا۔ میں نے وہ رات رونے میں گزار دی۔ صبح اسے زنجیروں سے آزاد کر دیا اور اپنے پاس بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے اسے اپنے 10 خادموں کے ساتھ سوار کیا اور راستے میں کھچر اور اخراجات دے کر اسے کھچر پر سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ پاک تجھے اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا ایسا کہنا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے۔ انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوا اور کاغذ دیے اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب مقام پر پہنچے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف روانہ کر دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب میرے خادم میرے پاس آئے تو ان کے پاس رکہ بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود ہے۔ میں نے ان سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم بغیر کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پر پہنچ گئے، لیکن واپسی کا سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ یہ سن کر میں نے فوراً ہی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاک رسول ہیں اور دین اسلام حق پر ہے۔ اس کے بعد میں روم کو چھوڑ کر مسلمانوں کے شہر چلا، اسلام پر چلتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی گزار دی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔